جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے؟ جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہے الحمدللہ، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور پھر وہ آگے سے دعا دے یغفر اللہ لنا، نہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سنوار دے۔ لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمدللہ کہے۔ ایک بار ایک صحابی کو چھین گئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اس نے باقیوں سے کہا تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اس طرح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ایک بندے کو کٹھی 3 چھینکیں آئیں، چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا یہ زکام ہو گیا ہے، آپ جواب نہیں دینا، اور تو کہنا رہے الحمدللہ۔ چھینک جو زکام والی ہے نا، اس میں 3 کے بعد جو چھینکیں آئیں گی ان کا جواب نہیں آپ نے دینا، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ اس کا جواب یرحمک اللہ، اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، یعنی جمائی اکثر آ جاتی ہے، اور اس کا طریقہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں بھی کسی کو جمائی آتی ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے اور منہ کو بند کرے، کیونکہ شیطان منہ کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے تو جو آپ کے لیے آسانی، اب جب قیام میں ہے نا آپ، تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں کھجلی کے لیے، کیونکہ پھر دونوں ہاتھ ہی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں، باقی عام حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی ہے۔ قبرستان میں جا کر کون سی دعائیں پڑھی جائیں؟ کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا صرف دعائیں پڑھیں؟ دعائیں ثابت ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، میرا کلپ بھی کھل جائے گا۔ صحیح مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے آپ نے، مطلب وہ مردے سے نہیں مانگنا۔ قرآن بھی مطلب جواز ہے اس کا، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، بھلے سال ثواب والا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے قرآن پڑھیں۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس کو سجدہ گاہ بنانے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ حمام میں کوئی نماز نہ پڑھے، قبرستان میں نہ پڑھے۔ تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے جی، 3 دن کے بعد سوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا، سوائے خاوند کے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کرے گی، وہ بھی اگر ڈیلیوری ہوگی وضع حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا، چاہے اسی دن ہو جائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ تو انڈیا پاکستان دیا چیزاں نے۔ کیا برنا حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ ایون آپ جنبی ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، اس پہ اجماع ہے، قرآن نہ پڑھیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بندہ غسل کرنے گیا تو اس وقت غسل سے پہلے بسم اللہ یا وضو سے پہلے اگر وہ ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عقیقہ کا گوشت شادی میں کھلایا جا سکتا ہے؟ ہائے صدقے، کتنے پہنچے جے؟ یعنی اس کا مطلب ہے عقیقہ جو ہو رہا ہوگا اپنے بچے کا ہو رہا ہوگا، شادی چھوٹے بھائی کی ہو رہی ہوگی، اپنی شادی پہ تو نہیں ظاہر کھلا رہا ہوگا، یا کہیں اپنا رہ کیا عقیقہ اون کر رہا ہوگا، رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا ہے، سنن کبری البیہقی میں موجود ہے۔ بڑی عمر کا عقیقہ بھی جائز ہے، لیکن اگر مجبوراً چھوٹ جائے، ویسے تو خیر سنت ہے، یہ فرض تو ہے نہیں ہے، لیکن 7ویں دن ہی آپ نے عقیقہ کرنا ہے، لیٹ نہ کریں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ منڈے دی مامی پی آمدی ہے، تو منڈے دی چاچی پی آندی ہے، تو تائی پی آندی ہے، پھوپھی آ رہی ہے، نہیں، 7ویں دن عقیقہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے بعد عام صدقہ ہے، تو شادی پہ کھلا سکتے ہیں۔ یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے، عقیقہ خود بھی کھائیں، شادی پہ بھی کھلائیں، جو مرضی کریں۔ قرآن کی عربی تجوید سیکھنے کا آسان طریقہ بتا دیں۔ آسان طریقہ کیا، ہم نے تو لیکچر ریکارڈ کرا دیا عربی تجوید کے اوپر اللہ کے فضل سے، مسئلہ 200 پورا ڈبل سینچری، جو تجوید آپ کو 2 سالوں میں سکھاتے ہیں نا، ہم نے 2 گھنٹے میں سکھا دی ہے۔ اور اس کا 201 بھی پھر اگلا ریکارڈ ہوا ہے جس میں نماز اور صبح شام کے اذکار سارے، اور فرض نماز کے بعد اذکار تجوید سے میں نے کور کیے ہیں، وہ اب آپ دیکھیں۔ اور اس حوالے سے وہ سلائیڈز بھی تھیں۔ اب بھی ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہی ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے، سید علی عثمان، انہوں نے ایک PDF بھی تیار کیا جو میرا لیکچر تھا اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں۔ وہ آپ کو فرحان بھائی واٹس ایپ پہ بھی ابو سے منگوا لیجئے گا، ان کو بھیجا ہوا ہے انہوں نے،
تو وہ آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروا دیں. انہوں نے میں جو الفاظ نکالنے کا طریقہ بتایا نا, جو بولا ہے میں نے وہ لکھا ہے انہوں نے, اور وہ سلائیڈز کی اوریجنل میں نے ان کو نا PNG فائلز بھیجی تھی, وہ انہوں نے اس میں فٹ کر کے نا پورا ایک ریسرچ پیپر تیار کر دیا ہے, بڑا اچھا PDF فارم میں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. جزاک اللہ جی سید علی عثمان بھائی. اور وہ آپ کریں. اس کے بعد میں نے کہا تھا عربی قاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں, ٹھیک ہے جی, اور عربی قرات لگا کے پریکٹس کریں. خصوصاً رمضان ہے تو اپنا ٹائم اس کے اوپر لگائیں, کسی محلے کے قاری سے ہی کوئی تجوید سیکھ لیں اور نورانی قاعدہ پڑھ لیں. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جو اس میں دکھایا تھا قاعدہ وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں فری. نورانی قاعدہ لکھیں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, قرآنی قاعدہ لکھیں وہ بھی ہو جائے گا, یسرنا القرآن لکھیں وہ بھی ہو جائے گا, اور ترجمے سے بھی قرآن سنیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے میں بڑی بوریت ہو جاتی بعض کا, تو کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں قرآن کا صوت القرآن چینل جو پاکستان کا ہے, انگلش میں بھی آ چکا ہے, وہ رفاع یونیورسٹی والوں کا اسلام آباد, 24 گھنٹے قرآن چلتا ہے جی, 3 دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے ان کا. پھر انگلش ترجمہ بھی بہترین, مشاری راشد کی آواز میں عربی اور انگلش ترجمہ, عربی پھر ترجمہ, کچھ آیات عربی پھر ترجمہ, اس طریقے سے وہ آپ سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس میں کوئی تردد نہیں, نہ وضو کی کوئی مسئلہ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ویسے تو وضو کوئی شرط ہی نہیں ہے, لیکن چلے جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اور ایک ہمارے بھائی ہیں جی سعودیہ میں ہوتے ہیں, یہ جلال پور جٹا کے رہنے والے ہیں. آج ان کا کل رات کو فون بھی آیا تھا. نایاب ثناء اللہ نام ہے ان بھائی کا, آپ اسی نام کے سپیلنگ لکھیں, نایاب NAYAB, نایاب ثناء اللہ SA آگے اس طریقے سے. تو ان کا ایک انہوں نے چینل بنایا ہے جس میں انہوں نے عربی قرآن یعنی دکھایا ہے, پیچھے تلاوت چلتی ہے, نیچے اردو ترجمہ اور اینیمیشن بھی بنائی ہے. یعنی جو کچھ یعنی عربی میں بیان ہو رہا ہے نا, اسی کو تصویر میں پکچرائز کرایا ہے سینریز کی شکل میں. جو آپ نے دیکھا ہے وہ قاری سید صداقت علی کا بھی PTV پہ چلتا ہے. تو کئی ایک انہوں نے تلاوتیں اپلوڈ کی ہیں. انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرے یعنی YouTube کے اس چینل کا تعارف کروا دیں. اس کے علاوہ میری بھی ویڈیوز کئی چینلز پہ ہمارے عبدالوہاب بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بس اوقات کوئی تھوڑی بہت ان سے لغزش ہو جاتی ہے تھم نیل بنانے پہ, وہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ وہ ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے 2 چینل بنائے ہیں, اسلامک ٹروتھ اور اسلامک اسکالرز کے نام سے. انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کام واقعی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کسی نے سوشل میڈیا کی لائن میں. انہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر مختلف علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹے ہیں اور اینڈ پہ میرا کلپ لگاتے ہیں, اور ساروں کی تصویر لگا کے نا وہ کہتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کون بندہ بات دلیل سے کر رہا ہے. تو جو میں باتیں کرتا ہوں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں, بریلوی یہ کہتے ہیں, آپ کو تو ڈھونڈنی پڑیں گی نا. انہوں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں نقل کر کے ساتھ لگا کے اینڈ پہ آپ کہ واقعی یہ کہتے ہیں یار علی صحیح کہندا ہے. تو یہ اسلامک ٹروتھ ایک ان کا ہے چینل, اور دوسرا چینل ہے ان کا اسلامک اسکالرز کے نام سے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چینلز ہیں. میں ان چینلز پہ صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں, تھم نیلز کو یا اس پہ کسی نے لکھ دیا فلانے کو چیلنج, میں کوئی آن نہیں کرتا. یہ چیلنج اور مناظرے میں نے نہ کبھی کیے ہیں, ورنہ آج میرے بھائی 8 سال پہلے ہی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم بڑی مسکینوں کی لائف گزار رہے ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا جی, بڑی سادگی کی زندگی, کسی کو چیلنج نہیں دیے, چپ کر کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. جس کو قبول کرنی ہے کرے, جس کو نہیں کرنی نہ کرے. یہ چیلنج ہمارے باس کا روگ نہیں ہے, نہ ہمیں اس میں